بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ تو چلیے احرام مصر کے جادو کے ایپیسوڈ 5 کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور یہ پروہت میری اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر اس کا طلسم درست اور صحیح ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں 5,500 سال برس آگے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اشتوری زبان نہیں سمجھتا۔ میں تو اس کی زبان سمجھنے لگا تھا اور میں اس کے اشتوری زبان میں کہنے ہی والا تھا کہ میں شاہ خورسند کا جاسوس نہیں ہوں، بلکہ ایک طلسم کے ذریعے اپنے زمانے سے نکل کر 5,500 سال برس پیچھے کے زمانے میں آ گیا ہوں۔ لیکن میں رک گیا۔ میں اسی لیے بھی ابھی ان لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، تاکہ مجھے اپنے بارے میں ان کے ارادے پتہ چلتے رہیں، مجھے یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں اور میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر سکوں۔ میں نے اپنی زبان اردو میں جواب دیا، تم لوگ بڑے احمق ہو، تمہارا طلسم بالکل ناقص ہے۔ میں شاہ خورسند کا جاسوس نہیں ہوں۔ مشرق وسطی کے ان قدیم بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس زمانے میں کرۂ ارض پر 2 بہت طاقتور حکومتیں قائم تھیں۔ ایک اشتوریوں کی حکومت تھی جس کا پایہ تخت بابل تھا، اور دوسری اہل ایران کی حکومت جس کا بادشاہ خورسند یار تھا۔ ان دونوں طاقتور حکومتوں کی آپس میں دشمنی تھی اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ میری اردو زبان پروہت بلا کہاں سمجھ سکتا تھا؟ اس نے پجاری کو اشارہ کر کے کہا کہ سردار بلشیر کو اندر بلاؤ۔ پجاری اسی لمحے مندر سے باہر نکل گیا اور سردار کو بلایا جس کا نام بلشیر تھا۔ سردار اندر آتے ہی پروہت سے پوچھنے لگا، پروہت اعظم، تم نے اس جاسوس کے بارے میں کیا کھوج لگائی ہے؟ پروہت نے اسٹول پر سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے طلسم نے مجھے اس شخص کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے۔ یہ جاسوس ہے جسے شاہ خورسند نے یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سردار بلشیر نے مجھے قہر بڑی نظروں سے دیکھا اور پروہت سے بولا، ٹھیک ہے، ہم ابھی باہر لے جا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ پروہت نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بڑے جلال کے ساتھ بولا، نہیں، یہ ہمارا دشمن ہے۔ بال مردوک کے جشن موروز کو صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے دیوتا بال مردوک کے آگے اسے قربان کر دیں گے۔ دیوتا بال دشمنوں کی قربانیوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ سردار بلشیر بولا، جیسے آپ کی مرضی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پروہت نے حکم دیا، اس جاسوس کو مندر کے قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اس وقت مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگرچہ فرعون کی روح نے مجھے یقین دلایا تھا کہ انجیر کھانے کے بعد میں مروں گا نہیں، اس کے باوجود جب پروہت نے مجھے اپنے دیوتا پر قربان کر دیے جانے کا حکم سنا دیا تو مجھ پر موت کی دہشت سے طاری ہو گئی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی پڑھ رکھا تھا کہ اہل بابل اپنے منحوس دیوتا بال کے آگے کس قدر بے رحمی سے انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور مندر کے ایک تنگ و تاریخ تہہ خانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر صرف اتنا رحم کیا کہ میرے ہاتھ کھول دیے۔ اس قسم کے تنگ و تاریخ پتھر کی دیواروں والے تہہ خانے میں نے کبھی ہالی ووڈ کی تاریخی فلموں میں دیکھے تھے۔ اب میری قسمت مجھے زندہ حالت میں ان تہہ خانوں میں مجھے موت کا قیدی بنا کر لے آئی تھی۔ قید خانے کی دیواریں سیاہ پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ ایک دیوار کی تاک میں مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ پتھر کی دیواروں والے تنگ دروازے میں لوہے کا جنگلہ گرا دیا گیا تھا جس کی آہنی سلاخیں پتھریلے فرش میں آدھی دھسی گئی تھی۔ میں وہاں 3 دن تک قید میں کسمہ پرسی کے عالم میں پڑا رہا۔ مجھے کھانے پینے کو صرف اتنا دیا جاتا کہ میرے جسم کا روح سے راستہ قائم رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت مجھے تہہ خانے سے نکال کر ایک میدان میں لے جایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ چھکڑوں پر لکڑی کے پنجروں میں قربانی کے جانور بند تھے۔ ایک پنجرے میں آدمی بھی بند تھے، انہیں بال دیوتا پر جانوروں کے ساتھ قربان کیا جانے والا تھا۔ اس جشن نوروز کے بارے میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اس موقع پر
اہل بابل اپنے اپنے دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کا جشن نوروز تھا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ میری بھی قربانی دی جانے والی تھی۔ فرعون امون کا طلسم اور اس کی کھائی ہوئی انجیر پر سے میرا اعتماد مکمل طور پر اٹھ گیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ موت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ہے۔ اس کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا تھا۔ مجھے بھی ایک انسانی پنجرے میں ٹھوس دیا گیا۔ وہاں پہلے سے 4 موت کے بد نصیب قیدی بند تھے۔ ان کے رنگ موت کے خوف سے زرد ہو رہے تھے، جسم پر لرزہ طاری تھا اور دہشت زدہ آنکھوں سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہے تھے جو ان کو اپنا دیوتا پر قربان کیے جانے کے بارے میں نعرہ لگا رہے تھے۔ ان بد نصیب قیدیوں نے میرے لباس کو ایک نظر حیرت سے ضرور دیکھا، اس کے بعد منہ دوسری طرف کر کے موت کی سرد آہیں بھرنے لگے۔ یہاں سے اس جشن کا جلوس شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل سے بابل کے بادشاہ بخت نظر کی شاہی سواری نکل کر جلوس کے آگے ہو گئی۔ یہاں سے یہ جلوس مینار کے بابل کی جانب چل پڑا، جہاں ان کے خونخوار دیوتا بال مردوک کا مندر تھا، جہاں ہمیں قربان کیا جانے والا تھا۔ جلوس کے آگے مندر کے شاہی فروخت اعظم کا تخت رواں چل رہا تھا، جسے 6-7 سیاہ فام حبشی غلاموں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ جلوس میں بابل کے جھنڈے لہرا رہے تھے، ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ ہمیں پنجرے سے نکال کر زنجیریں پہنا دی گئیں اور سپاہی لے کر بال مردوک کے مندر کی طرف چلے۔ مندر کے بہت کمروں میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ بادشاہ کے لیے تخت بچھا تھا۔ بادشاہ وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ سامنے بہت بڑا سونے کا ڈراؤنی شکل والا بت استدا تھا۔ اس کی بہت لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے آگے گڑھے میں آگ روشن تھی، جس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے دیوتا پر قربان کیے جانے والے انسانوں کو بال بت کے پاس لے جایا گیا۔ یہاں ہماری زنجیریں اتار دی گئیں۔ بت کی گردن تک جانے کے لیے اندر ہی اندر ایک زینہ بنا ہوا تھا۔ ہمیں اس زینے کے ذریعے بال کی گردن تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں بت کی باہر نکلی ہوئی زبان اور نیچے آگے کا جلتا ہوا جہنم دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے دیوتا کے بت کے آگے شاہی رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے جانوروں کی قربانی دی گئی۔ پروہت جانوروں کو ہاتھ لگاتا اور پجاری اس کی گردن کاٹ کر آگ کے الاؤ میں پھینک دیتے۔ جب سب جانوروں کی قربانی دی جا چکی تو شاہی پروہت نے اعلان کیا کہ اب دیوتا بال مردوک پر انسانوں کی قربانی دی جائے گی، جو ہمارے دیوتا کی پسندیدہ قربانی تھی۔ میرے ساتھ دیوتا پر قربان کیے جانے والے 6 بد نصیب انسان تھے۔ ان کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ وہیں ڈھیری سی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پروہت اور پجاری بت کے اندر آ گئے۔ پروہت نے پہلے بد نصیب انسانوں کو ہاتھ لگایا اور اس بد نصیب کے حلق سے خشک سی چیخ نکل گئی۔ پجاریوں نے اسے اٹھایا اور دیوتا کی باہر نکلی ہوئی زبان پر بٹھا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ زبان پھسلنی کی طرح سے نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ پجاریوں نے جیسے ہی ہاتھ اوپر اٹھایا، بد نصیب انسان چیختا ہوا پھسل کر آگ کے الاؤ میں گر گیا۔ آگ کے شعلوں نے فوراً اسے نگل لیا۔ اسی طرح 5 انسانوں کو آگ میں پھینکنے کے بعد میری بھی باری آ گئی۔ خوف کے مارے میری حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ موت منہ پھاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ پروہت نے مجھے ہاتھ لگایا۔ اس کے بعد 2 ہٹے کٹے پجاریوں نے مجھے اٹھایا اور منحوس بت کی زبان پر بٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ ان کے ہاتھ چھوڑتے ہی میں نے خونی دیوتا بال کی زبان سے پھسل پڑا۔ اس وقت مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی دوسرے کی چیخ نہیں تھی، یہ میرے ہی منہ سے نکلی ہوئی چیخ کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ ہی پھسلتے ہوئے میں آگ کے الاؤ میں گر پڑا۔ آگ میں گرنے کے فوراً بعد مجھے شدید تپش کا احساس ہوا۔ آنکھوں کے آگے سرخ روشنی ہی روشنی ہو گئی اور کانوں میں تیز آندھیوں کا شور گونجنے لگا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ میرے جسم کو تپش کی شدت ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ابھی تک زندہ تھا۔ مجھے سوائے آگ کے سرخ شعلوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں کہاں پر گرا تھا؟ میں شعلوں کے اوپر تھا، شعلوں کے اندر تھا یا شعلوں کے نیچے دہکتی آگ کے انگاروں پر تھا؟ یہ مجھے بالکل نہیں پتہ لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہوا میں لٹکا ہوا ہوں، میرے چاروں طرف شعلے ہی شعلے ہیں اور تیز شور مچاتی آندھیاں چل رہی ہیں۔ اس وقت مجھے فرعون کی روح کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ تم پر دنیا جہان کی مصیبتیں پڑیں گی، تمہیں شدید سے شدید اذیتیں پہنچیں گی، مگر تم مرو گے نہیں، تمہیں ابھی موت نہیں آئے گی، تم زندہ ہوگے۔ تو کیا میں زندہ تھا؟ میرے سارے جسم کو شدید تکلیف پہنچ رہی تھی، میرے سارے جسم کو جیسے آگ میں جلایا جا رہا ہو، مگر یہ اذیت میری برداشت سے باہر نہیں تھی۔ یہ اذیت، یہ تکلیف میری برداشت کی حد کے اندر اندر تھی۔ ہر سانس کے ساتھ جیسے آگ کے شعلے میرے پھیپھڑوں میں داخل کر دیے ہوں، مگر میرے پھیپھڑے جل کر راکھ نہیں ہوئے تھے، وہ برابر کام کر رہے تھے۔ میرے کانوں میں آگ کے اندر چلنے والی طوفانی آندھیاں شور مچا رہی تھی اور میں آگ میں پھنسے ہوئے بگولے کی طرح گردش کرنے لگا۔ مجھ پر بے ہوشی کی حالت طاری ہونے لگی اور چند سیکنڈ کے بعد مجھے کوئی خبر نہ تھی کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، زندہ بھی ہوں یا مر گیا ہوں۔ مجھے اس وقت ہوش آیا جب یہ لوہے کا کوئی بہت بڑا بیلچہ تھا جو میرے جسم کے ساتھ بڑی زور سے ٹکرا کر میرے جسم کے نیچے گھس گیا تھا، اور پھر اس لمبے چوڑے بیلچے کی پکڑ نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر نہ کھول سکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں گیلے کیچڑ میں سر سے لے کر پاؤں تک لت پت ہوں۔ مجھے انسانوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ لوگ اپنی آشوری زبان میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ دیوتا بال پر قربان کیے گئے انسانوں کی ہڈیوں کو کیچڑ سمیت اٹھا کر کسی مقدس تالاب میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آگ کے گڑھے میں کیچڑ اس لیے ہو گیا تھا کہ منحوس دیوتا پر انسانوں اور جانوروں کو قربان کرنے کے بعد آگ پر پانی ڈال کر اسے بجھا دیا گیا تھا۔ پانی ڈالنے کے بعد گڑھے میں پڑی لکڑیاں اور راکھ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کچھ آدمی کیچڑ سے بھرے ہوئے گڑھے میں اترے ہوئے تھے۔ وہ ایک بڑے آہنی پلڑے پر کیچڑ کے بڑے بڑے ڈھیر ڈال رہے تھے، جنہیں گڑھے کے باہر کھڑے آدمی رسیوں کی مدد سے اوپر کھینچ رہے تھے۔ اس کیچڑ میں انسانوں اور جانوروں کی ہڈیاں، کھوپڑیاں لت پت تھیں اور کیچڑ کے ساتھ کیچڑ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی کیچڑ کے بہت بڑے ڈھیر کے ساتھ اٹھا کر لوہے کے پلڑے پر ڈال دیا۔ پلڑے کو رسیوں کی مدد سے اوپر کھینچا جانے لگا۔ میں پوری طرح سے زندہ حالت میں تھا، مگر میں اپنے آپ کو مردہ ظاہر کیے ہوئے تھا تاکہ یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں اور پھر کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ کیچڑ میری آنکھوں کے اوپر سے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، شاید رات کا پچھلا پہر تھا۔ گڑھے کے باہر مشال روشن تھی۔ گڑھے کے اوپر منحوس دیوتا بال کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ کیچڑ سے بھرے ہوئے آہنی پلڑے کو ایک چھکڑے میں انڈیل دیا گیا جو پہلے ہی کچرے سے بھرا ہوا تھا۔ میں کیچڑ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد چھکڑا چل پڑا۔ نہ جانے کتنی دیر تک چھکڑا غیر ہموار سڑک پر چلتا رہا، پھر رک گیا۔ کسی بہت بڑے دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چھکڑا پھر چل پڑا۔ چھکڑا ایک جگہ گھوم پھر کر رک گیا۔ آدمیوں کے ایک دوسرے کو بلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آشوری زبان میں چھکڑے میں جمع کیچڑ کو کسی دوسری جگہ گروانے کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد چھکڑا آگے سے اوپر کو اٹھ گیا اور میں کیچڑ کے ساتھ پھسل کر ہی پانی میں گر گیا۔ کیچڑ کا انبات مجھے ساتھ لے کر پانی کی تہہ میں چلا گیا۔ شاید یہ وہی مقدس تالاب تھا جہاں قربان کیے ہوئے جانور اور انسانوں کو ڈالا جاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک آدمیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ چھکڑے کے پہیوں اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، پھر یہ آواز آہستہ آہستہ دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ بڑے گیٹ کے بند ہونے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ اس دوران پانی نے میرے جسم سے کیچڑ کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں چلا کر پانی کی سطح پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ تالاب کے چاروں کناروں پر مشالیں روشن تھیں۔ احاطے کی چار دیواری کے کونوں پر بھی مشالیں جل رہی تھیں۔
میں تالاب سے نکل آیا، گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ بند تھا۔ کھولنے کی کوشش کی لیکن شاید باہر سے اسے قفل لگا دیا گیا تھا۔ جنوبی دیوار میں ایک کوٹھری تھی۔ یہ سوچ کر میں کوٹھری کی طرف بڑھا کہ شاید وہاں کوئی کھڑکی ہو جس میں سے میں باہر نکل جاؤں۔ کوٹھری کا دروازہ کھلا تھا۔ دیوار کے ساتھ کچھ کپڑے لٹک رہے تھے۔ کھڑکی کوئی نہیں تھی۔ میں کچھ کپڑے اتار کر باہر لے آیا۔ مشالوں کی روشنی میں دیکھا یہ وہاں کے عام آدمیوں کے لباس تھے، لمبا کرتا، تہمد، چادر اور چمڑے کی چپل۔ میں اب چاہتا تھا کہ جس زمانے میں آ گیا ہوں اس زمانے کا لباس پہن لوں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں۔ میں نے شرٹ اور پتلون اتار کر تہمد باندھا، اوپر سے گھٹنوں تک لمبا کرتا اور پاؤں میں چپل پہنی، کاندھے پر چادر رکھی اور تالاب کے احاطے سے نکل کے کوئی راہ تلاش کرنے لگا۔ آسمان کا رنگ کافوری ہو رہا تھا۔ یہ صبح کی آمد کی نشانی تھی۔ میں دن کا اجالا ہونے سے پہلے یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ احاطے کی دیوار کافی اونچی تھی۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ کوئی پھولدار بیل چمٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے ذریعے کافی جدوجہد کے بعد دیوار کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسری طرف کود گیا۔ جنوب کی ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے رات کے اندھیرے میں دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان ٹیلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کاہین جادوگر کی بدرو اگر میرا تعاقب کر رہی تھی تو مجھے زندہ حالت میں دیکھ کر ضرور اسے اپنی شکست کا احساس ہو رہا ہوگا، کیونکہ کابوس کی روح مجھے ہر حالت میں مجھے ہلاک کر کے مجھ سے فرعون کی روح کو آزاد کرانے کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے کہ یہ حقیقت ہے کہ برائی اور نیکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، فرعون امون کی روح کو کابوس کی ہزاروں سال کی قید سے آزاد کر کے میں نے اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی اس کے بدلے میں اس نے مجھے کم سے کم اس زمانے میں کاہین جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے ضرور محفوظ کر لیا تھا جس زمانے میں میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ فرعون کی روح نے کہا تھا کہ وہ مجھے کاہین کابوس کی بدرو کے طلسم سے آنے والی مصیبتوں سے نہیں بچا سکے گا، اس طلسم سے میں صرف اسی صورت میں محفوظ ہو سکوں گا جب میرے پاس امارہ کا دیا ہوا تعویذ واپس آ جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں ہزاروں برس پرانے زمانے میں اس تعویذ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ مجھے تو تعویذ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کاہین جادوگر کی بھیجی ہوئی بدرو جولیا ہی میری تباہی کا سبب بنی تھی اور اسی نے میرے بازو سے تعویذ اتار کر غائب کر دیا تھا اور خود بھی غائب ہو گئی۔ اگر اس نے یہ تعویذ کاہین جادوگر کابوس کے حوالے کر دیا ہوگا تو سب سے پہلے مجھے کابوس کی بدرو کا سراغ لگانا ہوگا جو ایک ایسی قدیم دنیا میں ہے جہاں میں اجنبی تھا۔ میرے لیے یہ ناممکن تھا۔ میں کافی دور بھاگتا چلا گیا۔ جب منحوس دیوتا بال کے تالاب سے میں کافی دور نکل گیا تو میں ریت کے ایک ٹیلے کے بس دم لینے بیٹھ گیا۔ آسمان پر سے ستارے غائب ہو چکے تھے اور دن کا اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ صحرا میں سورج کے نکلتے ہی چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے اور رات جو ٹھنڈ پڑتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر تک صحرا تندوروں کی طرح گرم ہو جاتا ہے اور اس قیامت کی گرمی میں آدمی پیدل سفر نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے دور دور تک صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں آگ برستے سورج کی تپش میں کیسے اس صحرا کو عبور کروں گا؟ میں اس شہر بابل سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر یہ خیال کر کے اٹھ کر چلنے لگا کہ ابھی صحرا کی ریت گرم نہیں ہوئی، چلا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے صحرائی ٹیلوں کے پیچھے کوئی گاؤں مل جائے اور وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں کے قافلے کی شکل میں ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تھے۔ تقدیر نے مجھے میری زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور تجربات سے دوچار کر دیا تھا۔ میں کراچی کے بنگلے میں ٹیلی ویژن پر BBC کی خبریں سنتے ہوئے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں 5,500 سال برس پرانے زمانے میں پہنچ جاؤں گا۔ صحرا کی ریت نرم تھی جس پر زیادہ تیز نہیں چل پا رہا تھا میں، پھر بھی میں قدم اٹھاتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ سورج مشرق کی افق پر کافی اوپر آ گیا تھا۔ اس کی روشنی سفید ہو گئی تھی اور اس کی گرم کرنوں نے صحرا کو گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے ٹیلے ختم نہیں ہو رہے تھے۔
ایک ٹیلا ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ یہ ٹیلے ریت کی بڑی بڑی ڈھیروں کی طرح صحرا میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ صحرا سورج کی دھوپ میں تندور بن جائے، کسی ٹیلے پر چل کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کوئی گاؤں ہے یا نہیں۔ میں بڑی مشکل سے ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں نے دوسری طرف صحرا میں نگاہ ڈالی تو مجھے دور اونٹوں کی ایک قطار جنوب کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ میں ٹیلے کی دوسری طرف اتر کر جتنی تیز چل سکتا تھا قافلے کی طرف چل پڑا۔ آخر میں نے قافلے کو جا لیا۔ یہ قافلہ 10-15 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ کچھ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور کچھ اونٹوں پر مسافر تھے۔ ساربان اپنے اونٹوں پر بیٹھا قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میرا لباس ان لوگوں جیسا ہی تھا اور میں ان لوگوں کی آشوری زبان بھی جانتا تھا، مگر میرے پاس اس زمانے کا کوئی سکہ نہیں تھا کہ میں قافلے کو کرایہ ادا کر سکتا۔ میں نے ایک فرض کہانی گڑھ کر قافلے کے ساربان کو سنا دی کہ میں سامان لے کر بابل آیا تھا۔ ڈاکوؤں نے میرا سامان وغیرہ لوٹ لیا، میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے۔ ساربان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ کی پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ اس زمانے کے کئی دجلہ و فرات کی وادی کے سب سے بڑے شہر نینوا جا رہا ہے۔ نینوا پر بھی آشوریوں کی حکومت تھی اور سارگوگ نام کا کوئی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ 6-7 روز کی تکلیف و سفر کے بعد قافلہ نینوا پہنچ گیا۔ ساربان نے مجھ پر ترس کھا کر اسی زمانے کے چند سکے دے دیے۔ میں وہاں ایک کاروان سرائے میں ٹھہر گیا۔ رات سرائے کی 4 دیواری میں گزار دی۔ دوسرے روز دن کی روشنی میں نینوا شہر کے صدر دروازے کی طرف بڑھا کہ اس مشہور تاریخی شہر کو دیکھوں۔ میری کوئی منزل تو تھی نہیں، ایک مقصد ضرور تھا کہ کسی طریقے سے مجھے میرے تعویذ کا کوئی سراغ مل جائے تاکہ میں اسے حاصل کر کے کاہین جادوگر قابوس کی ہلاکت کے اس جادو سے محفوظ ہو جاؤں۔ اس کے بعد کسی ایسے جادوگر کو تلاش کروں جو مجھے واپس 20ویں صدی عیسوی کے کراچی شہر میں پہنچا دے، کیونکہ اس زمانے میں طلسم کو سائنس کی حیثیت حاصل تھی اور طلسم کی مدد سے عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات ظہور پذیر ہوتے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی طبیعیات کا سائنسدان تو تھا نہیں کہ جو میری مدد کرتا۔ لے دے کے طلسم کرنے والے ہی تھے جو تھوڑی بہت میری مدد کر سکتے تھے۔ مجھے فرعون کی نیک روح سے بھی مدد کی توقع تھی، لیکن وہ بھی مجھے 5,500 پیچھے کے زمانے میں چھوڑ کر جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ نینوا شہر بابل شہر سے مختلف نہیں تھا۔ ویسے ہی لمبی گھنی داڑھیوں والے اونچے اونچے لوگ نظر آ رہے تھے۔ سب نے لمبے چولے پہن رکھے تھے۔ آشوریوں کا یہی لباس ہوا کرتا تھا۔ سر کے بال بھی لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے آشوریوں کی تاریخ بیان نہیں کروں گا، آپ خود تاریخ کی کتابوں میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جب سے میں 5,500 سال برس پرانے بابل اور نینوا کی وادی میں آیا تھا، مجھے ہر ایک طرف ظلم و ستم ہی نظر آیا کرتا تھا۔ بیمار اور لولے لنگڑے مفلس لوگ بازاروں اور معبودوں کے باہر بھیک مانگتے پھرتے نظر آتے۔ بادشاہ کے سپاہی جس کی چاہے گردن اڑا دیتے۔ دیوتا بال پر انسانوں کی بے دریغ قربانی دی جاتی، اس میں بچے بھی شامل ہوتے اور ماں کی گود سے چھین کر آگ میں ڈال دیے جاتے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی انسانی حقوق کی انجمن نہیں تھی۔ بادشاہ اور پرہوت جو چاہتے کر گزرتے تھے۔ بادشاہ اتنے ظالم تھے کہ ایک آشوری بادشاہ سیاہ کرہت نے ایک کنبے پر اپنے کارنامے اس الفاظ میں بیان کیے ہیں کہ اس نے بابل کی فتح کروانے کے بعد تمام مکانوں اور عمارتوں کو آگ لگوا دی، یہاں تک کہ دیوتا اور مندر کے مجسموں کو بھی نہ چھوڑا۔ لیکن ان کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی، چنانچہ شہر میں دریا کا پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورا شہر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے باوجود آتش غضب سرد نہ پڑی تو اس نے شہر کا ملبہ اٹھا کر دریا میں بہا دیا تاکہ کوئی قوم اس شہر کی خاک سے دوسرا شہر تعمیر نہ کر لے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ میری تقدیر مجھے کن جلادوں کے پاس لے آئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تقدیر نے مجھے کن آدمیوں، خود جلادوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرعون کی نیک روح کی دعا یا طلسم سے میں جب تک ہزاروں برس پرانے زمانے میں تھا مر نہیں سکتا تھا، لیکن موت کی تکلیف مجھے ضرور پہنچ سکتی تھی، اور یہ موت سے زیادہ اذیت دینے والا عذاب تھا۔ میں کافی دیر تک نینوا شہر کے گرد بوسیدہ قسم کے بازاروں میں پھرتا رہا۔
یہی وجہ تھی کہ جب کوئی بادشاہ شہر فتح کر کے آگ لگاتا تو ان کی آن میں سارا شہر جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ بابل میں پکی اینٹوں کے مکان ضرور تھے، مگر نینوا میں سارے مکان لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ دکان کے اندر اور دکانوں کے باہر ہر قسم کا سامان فروخت ہو رہا تھا۔ ایک دکان پر روٹی سالن بھی بک رہا تھا۔ میں نے دکان کے باہر ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی، اٹھ کر پھر بازاروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ دل میں ایک امید لیے چل پھر رہا تھا کہ شاید کوئی پردہ غیب سے کوئی ایسی چیز ظہور پریز ہو جائے جس سے مجھے میرے تعویذ کو تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا، بازار میں لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے، ڈھول تاشوں کی آواز بھی آنے لگی، دکاندار باہر سے سامان اٹھا کر دکانوں سے پھینکنے لگے۔ میں ایک دکان کے پاس کھڑا ہو کر بازار میں اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے شور بلند ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک نوجوان کی گردن سے رسی ڈال کر اسے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ پیچھے بھی سپاہیوں کا ایک دستہ چلا آ رہا تھا، دونوں جانب پجاری ڈھول تاشے بجا رہے تھے۔ ایک عورت روتی بیان کرتی آ رہی تھی جس کو سپاہی بار بار دھکا دے کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ کیا یہ کوئی مجرم ہے جس کو سپاہی پکڑ کر لے جا رہے ہیں؟ بوڑھی عاشوری نے تعجب کی نگاہ سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم شاید کسی دوسرے ملک سے آئے ہو۔ یہ جو پجاری ڈھول تاشے بجا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ اس نوجوان کو نینوا کی دیوی اشتر کی بھیٹ چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ عورت جو روتی ہوئی نوجوان کے پیچھے آ رہی ہے، یہ اس نوجوان کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ جلوس میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اس سے بری حالت میں تھی، وہ رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ میں دیوی دیوتا پر خود کو قربان کر دوں، میرے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دو۔ میں نے بوڑھی عاشوری سے کہا، یہ نوجوان کو چھوڑ کر اس کی ماں کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کی اکلوتے بیٹے کی جان بچ جائے گی اور اس کی نسل بھی جاری رہے گی۔ بوڑھا عاشوری بولا کہ دیوی اشتر بھی صرف مردوں کو ہی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اپنے آپ کو پیش کر دے تو سپاہی اس نوجوان کو چھوڑ دیں گے۔ میرے دماغ میں جیسے آتش فشاں کا دھماکہ ہوا۔ میں اپنی جگہ سے دوڑ کر ان عاشوری سپاہیوں کے آگے چلا گیا جو کہ ایک مسلم ماں کے اکلوتے بیٹے کی گردن میں رسی ڈالے اسے گھسیٹ رہے تھے۔ میں نے ان کی زبان میں بلند آواز میں کہا، اس نوجوان کی جگہ میں اپنے آپ کو دیوی کی قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں، اس نوجوان کو چھوڑ دو۔ سپاہی رک گئے۔ یہ وہاں کا قانون تھا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مرد قربان کیے جانے والے مرد کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کی خواہش ضرور پوری کر دی جاتی ہے۔ سپاہیوں نے مجھے ٹٹول کر دیکھا۔ ایک بولا، یہ اس مریل نوجوان سے ہٹا کٹا نوجوان ہے، دیوی اشتر اس کی قربانی سے بہت خوش ہوگی۔ سپاہیوں کے سردار نے بھی میری بدن کو ٹٹول کر دیکھا اور اعلان کیا، اس نوجوان کو چھوڑ دو، اس کی جگہ اسے پکڑ لو۔ دیوی اشتر کے چرنوں میں اس نوجوان کا سر پیش کیا جائے گا۔ اسی وقت بدنصیب نوجوان کے گلے سے رسی اتار کر میرے گلے میں ڈال دی گئی اور سپاہی ڈھول تاشوں کی آواز کے ساتھ مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں نے ایک نظر پیچھے گردن گھما کر دیکھا، رہا ہونے والا نوجوان فرد مسرت سے جیسے ہٹ کر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں خوشی سے دیوانی ہو کر اس کو چوم رہی تھی۔ اس وقت مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہوا وہ شاید میں کس ساری زندگی حاصل نہ کر سکوں۔ یہ کام کرنے کو تو میں جذبات میں آ کر گیا، لیکن جب سپاہی مجھے گھسیٹتے ہوئے میری گردن میں رسی ڈال کے مجھے قتل کرنے کی طرف لے جانے لگے تو یہ خیال کر کے میری روح تک رلس گئی کہ یہ لوگ میری گردن اڑا کر مجھے ہلاک کرنے والے ہیں، جو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تلوار کی وار کے ساتھ میری تن سے جدا ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں مجھے فرعون کی روح کہاں کیسے بچا سکے گی؟ یہ سب تو پل بھر میں ہو جائے گا۔ یا اللہ، میں یہ کیا حماقت کر بیٹھا ہوں؟ مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر چکا تھا۔ ڈھول تاشے بج رہے تھے، لوگ دیوی اشتر کے نعرے لگاتے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ لوگوں کے ہجوم پر ڈالی کہ شاید ان میں سے کوئی درد مند دل والا آگے بڑھ کے کہے کہ اس نوجوان کو چھوڑ دو اور مجھے پکڑ لو، اس کی جگہ میں قربان ہونے کے لیے پیشکش کرتا ہوں۔
لیکن اس ہجوم میں اور کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ اچانک ایک اور سیکنڈ آ جانے والی موت کے خوف سے بھی میرا جسم ایک دم سرد ہوتا جاتا اور کبھی ایک دم بے حس ہو جاتا۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سپاہی مجھے گھسیٹ رہے تھے، ہجوم نعرے لگاتا چل رہا تھا۔ مجھے بوڑھا آشوری اگر یہ بتا دیتا کہ یہاں آدمی کا سر تن سے جدا کر کے دیوتی اشتر کو پیش کیا جاتا ہے تو میں ہرگز اس نوجوان کی جگہ خود کو پیش نہ کرتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ میں اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اشتوری فوجی نینوا شہر کی 4 دیواری سے باہر مجھے ایک کھلی جگہ پر لے آئے، جہاں پتھر کی ایک جھونپڑی پر لکڑی کا تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت سرخ رنگ کے ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے تخت پر 2 زانوں پر بٹھا کر میرے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے۔ 4 سپاہی نیزے اور بھالے لے کر میری دائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک حبشی جلاد ہاتھ میں تلوار لے کر تخت کے پاس آ گیا۔ ڈھول تاشت زور زور سے بجنے لگے۔ جلاد میری گردن زبردستی جھکا کر تلوار کا پھل میری گردن پر رکھ کر اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ گردن پر تلوار کا وار کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اینڈ اسی وقت مجھے اپنی پشت پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ یہ ہاتھ میری پشت پر ہی رہا۔ جلاد کی تلوار اب تک میری گردن پر پڑ جانی چاہیے تھی۔ اس نے میری گردن تن سے الگ کرنے کے لیے پوری قوت سے تلوار والا ہاتھ بلند کیا تھا، مگر ابھی تک تلوار میری گردن پر نہیں ٹکرائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تاخیر کس لیے ہوئی ہے اور میری پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ یہ جلاد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پشت پر رکھے ہوئے ہاتھ کے لمس میں بڑی شفقت تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران سا رہ گیا کہ مجھے سب لوگ دکھائی دے رہے تھے، مگر اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر جو سپاہی کھڑے تھے وہ گھبرا کر جھونپڑے سے چھلانگیں لگانے لگے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنا جسم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے میرا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی پیٹھ پر ابھی تک کسی کا ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ ہاتھ میری پیٹھ پر سے اوپر کو کھسک کر میرے کندھے پر آ گیا تھا، مگر جس کا یہ ہاتھ تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ فرعون کی روح کے طلسم کا اثر تھا؟ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ میرے کاندھے پر جس کا ہاتھ تھا وہ کون تھا؟ مجھے ایک دم غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی اور دوسرے لوگ ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ وہاں اب میرے سوا کوئی نہیں تھا اور میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرے کان میں کسی عورت کی آواز آئی، مجھے کسی نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک میرا ہاتھ تمہارے کندھے پر رہے گا تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ میرے ساتھ اس طرف چلو، میرا ہاتھ تمہارے کندھے پر ہی رہے گا۔ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بڑی احتیاط سے جھونپڑے سے نیچے آ گیا۔ غائبی عورت کا ہاتھ میرے کندھے پر ہی تھا۔ اگرچہ میں غائب تھا لیکن مجھے ہر شے دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے غائبی عورت سے پوچھا مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ عورت کی آواز آئی، تمہارے دائیں طرف جو کھجور کا جھنڈ ہے اس طرف چلتے چلے جاؤ۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ میری بائیں جانب سے کچھ فاصلے پر تھا۔ میں نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے غائبی عورت کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر عورت کی آواز آئی، اب میری بات سنو غور سے۔ اپنے جس تعویذ کی تمہیں تلاش ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے۔ میں نے بولا، پھر کہاں ہے؟ غائبی عورت نے کہا، کوہ ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے جنوب میں دریائے سرموتی اور دریائے سندھ کی وادی میں ہے۔ وہاں ہڑپا نام کی ایک شہری ریاست ہے جس پر ڈراڈی راجہ ماگی حکومت کرتا ہے۔ یہ لوگ شیش ناگ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ آگ اور سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس شہر ہڑپا میں ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر میں پوجا کرنے کی جگہ پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ پورنیما کی رات کو سانپوں کا بادشاہ مندر میں آ کر سونے کی چوکی پر بیٹھ جاتا ہے۔ شاہی پجاری سونے کے پیالے میں اسے دودھ پیش کرتا ہے۔ دیوداسیاں اس کے آگے رقص کرتی ہیں۔ رات ڈھلنے تک مندر میں اگنی دیوی اور سانپوں کے بادشاہ کی پوجا چاٹ چلتی رہتی ہے۔ جناتری نام کی دیوداسی سانپوں کے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اریاں رقص پیش کرتی ہے۔ تم یہاں سے ہڑپا شہر کے اس مندر میں جاؤ اور جناتری دیوی سے ملو گے۔ جناتری تمہیں بتائے گی کہ تمہارا تعویذ کہاں سے مل سکتا ہے۔
قدیم تاریخ کا طالب علم ہونے کی وجہ سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت مجھے برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقے جات کی طرف بھیج رہی ہے۔ جس شہر ہڑپا کا اس نے نام لیا ہے وہ بگڑتے بگڑتے ہڑپا ہو گیا ہے، جس کے کھندر میرے وطن پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہیں۔ مگر میں جس زمانے میں تھا اس وقت ہندوستان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ 5,500 برس پہلے کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی آریہ قوم کے لوگ بھی وسط ایشیا سے اٹھ کر وادی سندھ میں نہیں آئے تھے۔ قدیم زمانے کی تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ وادی سندھ میں آریوں کی آمد سے پہلے دھڑادھڑی قوم کے لوگ آباد تھے، جس کے دریائے سندھ، دریائے سرسوتی اور جنوب میں دریائے کرشنا کی وادیوں میں بڑے بڑے شہر آباد تھے، اور ان شہروں کی اپنی اپنی حکومت اور اپنے اپنے راجا ہوتے تھے۔ یہ لوگ آگ اور شیش ناگ کی پوجا کرتے تھے اور ان میں جادو ٹونے کا بڑا رواج تھا۔ شمال میں ہڑپا اور منجو داڑو جس قوم کی 2 بڑی شہری ریاستیں تھیں، جب آریہ لوگ وسط ایشیا سے اٹھ کر وادی سندھ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شہر کے راجاؤں کو جنگ میں شکست دے کر جنوب کی طرف دھکیل دیا۔ دھڑادھڑی قوم کے بارے میں تاریخ ہمیں کچھ نہیں بتاتی کہ یہ لوگ حقیقت میں کون تھے اور کہاں سے آ کر وادی سندھ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان شہروں کے کھندرات سے ملنے والی چیزیں، اوزار، مٹی کے برتن اور ایک مورتی سے صرف اتنا ہی پتہ چل سکا کہ یہ لوگ پختہ اینٹوں سے سڑکیں اور مکان بناتے تھے۔ یہ زبانیں قبل از تاریخ کی باتیں تھیں، لیکن یہ غیبی عورت مجھے دھڑادھڑی قوم کے اس شہروں میں سے ہڑپا نام کے ایک شہر میں بھیج رہی تھی، اور یوں میں اس 1000 سال پرانے شہر کو اپنی تہذیب و تمدن کے عروج کے زمانے میں دیکھنے والا تھا، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غیبی عورت کہہ رہی تھی، یہاں میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ جب میں نے تمہارا کندھے پر سے ہاتھ اٹھایا تو تم اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے اور سب کو نظر آنے لگو گے، لیکن تم فکر نہ کرو۔ کھجوروں کے جھنڈ سے شمال کی طرف نکلو گے تو تمہیں باہر ایک گھوڑا کھڑا ملے گا، اس گھوڑے پر سوار ہو جانا۔ یہ گھوڑا تمہیں دجلہ فرات کی وادی سے نکال کر دریائے نیل کی وادی میں لے جائے گا۔ وادی نیل کے دارالحکومت ٹھیس کی بڑی کارواں سرائے سے تمہیں وہ قافلہ مل جائے گا جو وادی سندھ کے شہر ہڑپا کی طرف جا رہا ہوگا۔ تم اس قافلے کے ساتھ ہڑپا شہر پہنچ جاؤ گے۔ وہاں کے بڑے مندر میں جناتری دیوی سے ملنا اور اسے بتانا کہ مجھے تمہاری بڑی بہن نے بھیجا ہے۔ اب بس تم جاؤ، اور اس سے زیادہ دیر میں تمہارے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی۔ اور غیبی عورت کا ہاتھ میرے کندھے پر سے اٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کے اٹھتے ہی میں ظاہر ہو گیا اور اپنے آپ کو نظر آنے لگا۔ مجھے اب یہ خوف لاحق تھا کہ میں یہاں کے لوگوں کی مقدس دیوی کے قربانی گاہ میں بھاگا ہوں، کسی نے مجھے پہچان لیا تو پکڑ کر میری گردن اڑا دیں گے۔ غیبی عورت کے جدا ہونے کے فوراً بعد میں کھجور کے درختوں میں تیز تیز چلنے لگا۔ جھنڈ کے باہر پہنچا تو وہاں ایک طرف ایک گھوڑا کھڑا تھا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور پانی کی چھاجل اور ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ میں جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑا ایک دم سے چل پڑا، جیسے میرے سوار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صحراؤں اور بیابانوں میں یہ بڑا لمبا، دشوار گزار اور بڑی مشکلات سے بھرا ہوا سفر تھا۔ مختصر یہ کہ میں کسی نہ کسی طرح 7-8 دنوں کے سفر کرنے کے بعد ایک دریا کے کنارے آ گیا، جس کی دوسری جانب مجھے دن کی روشنی میں بہت دور 3 تکونے ٹیلے دکھائی دیے۔ یہ اہرام مصر تھے۔ میں قدیم مصر کے سب سے پرانے شہر اور پرانے دارالحکومت تیز پہنچ گیا۔ یہ فرعونوں اور جادوگر کاہنوں کا ملک تھا۔ فرعون امون اور جادوگر قابوس کا بھی اسی ملک سے تعلق تھا۔ یہاں مجھے قدم قدم پر کسی مصیبت میں پھنس جانے کا خطرہ تھا۔ میں صحرا کی سب سے بڑی وادی میں اتر گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک قافلہ 4 دن بعد وادی سندھ کو جانے والا ہے۔ مجھے اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا تھا اور 4 دن اسی شہر میں گزارنے تھے، جہاں کسی بھی وقت مجھ پر کاہن جادوگر کی بدروح کا جادو چل سکتا تھا۔ میں ڈر کے مارے صحرائے سے نکلتا ہوا گھبراتا تھا۔ میں صحرائے کی اسی کوٹھری میں پڑا رہا۔ میرے گھوڑے پر جو تھیلا بندھا ہوا تھا اس میں غیبی عورت نے سونے اور چاندی کے کچھ سکے رکھے ہوئے تھے، جو راستے میں بھی میرے کام آئے تھے اور آگے بھی میرے کام آنے والے تھے۔ میرا لباس پھٹ چکا تھا۔ میں نے وہیں کارواں سرائے کی ایک دکان سے اپنے لیے نئے کپڑے خریدے اور پہن لیے۔ نیلے رنگ کی ایک چادر خریدی جو اسی علاقے کے لوگوں کی سخت دھوپ میں اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ باقی بچے ہوئے سونے اور چاندی کے سکوں سے میں نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے کمر کے ساتھ باندھ لیے تھے۔ میں دن کے وقت بھی سرائے سے باہر نہیں نکلا تھا، سرائے کے احاطے کے اندر ہی رہتا تھا۔
مجھے ہر لمحے خطرہ لگا رہتا تھا کہ کابوس کی بدروح مجھے کسی نئی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ تیسری رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا۔ میں سرائے کے دروازے کے پاس بیٹھا خاموش چاندنی رات کا لطف لے رہا تھا کہ اتنے میں سرائے سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ وہ کبڑی تھی، بڑی ضعیف تھی اور لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ ایک بار وہ چلتے چلتے گر پڑی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے اٹھایا اور پوچھا، اماں جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھ میں بھی کسی طلسم کے اثر سے یہ صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ جس طرح سے میں آشوری لوگوں کی زبان سمجھنے بولنے لگ گیا تھا، اسی طرح سے میں اس زمانے کی تمام ترقی یافتہ قوموں کی زبانیں سمجھنے بولنے لگ گیا تھا۔ اس کا پہلا تجربہ مجھے مصر کے سرائے میں ہوا تھا، جہاں اس وقت کی تمام ترقی یافتہ قوموں کے تاجر سوداگر لوگ موجود تھے۔ چنانچہ میں فرعونوں کے زمانے کی مصری زبان بھی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ بوڑھی عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں اپنے پوتے کی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں بابل کے شہر سے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، مگر افسوس کہ میرا پوتا مجھے نہیں ملا۔ اب گھر جا رہی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، پوتے کی جدائی کے غم میں نڈھال ہوں۔ بیٹا، مجھے سہارا دے کر میرے گھر تک پہنچا دو، میرا گھر یہاں سے دور نہیں ہے۔ مجھے اس عورت پر بہت رحم آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، چلو ماں جی، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ بوڑھی عورت میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ کارواں سرائے سے کچھ قافلے پر صحرا میں ایک جھونپڑی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، میں اس جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اچانک بوڑھی عورت نے راتیں اوپر اٹھائی تو اس کی شکل عجیب ڈراؤنی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا قد اونچا ہونے شروع ہو گیا۔ میں ڈر کر بھاگنے لگا تو عورت نے لاٹھی میرے کندھے سے لگائی۔ میرا جسم جیسے جان نکل گئی، میں بالکل ساکن ہو گیا۔ اس عورت کا قد چھوٹا ہوتا گیا، پھر وہ بالکل دیو حاکل مانس جیسی ہو گئی۔ اس کے نتنوں سے سانس کی پھنکاریں نکل رہی تھیں۔ اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے اٹھایا اور اپنے کندھے پر لاد کر صحرا میں ایک طرف چل پڑی۔ وہ بن مانس کی طرح جھک کر دوڑتی ہوئی چل رہی تھی۔ میں بے جان جسم کی طرح اس کے کندھے پر لٹک رہا تھا۔ کاہن جادوگر نے مجھ پر اپنے جادو کا حملہ کر دیا تھا اور عورت اسی کی بھیجی ہوئی تھی۔ چڑیل یا جادوگرنی تھی وہ تیز تیز دوڑ رہی تھی اور ریت کے ٹیلوں پر بڑی تیزی سے چڑھ کر دوسری طرف اتر جاتی۔ خدا جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم اور روح کی پوری قوت کو جمع کر کے 2-3 بار اس چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بالکل بے جان سا ہو گیا تھا۔ بن مانس نما عورت مجھے لیے جا رہی تھی۔ چاندنی رات میں صحرا روشن تھا۔ وہ کئی ایک ٹیلے عبور کرنے کے بعد مجھے صحرا میں بنی ہوئی ایک 4 دیواری کے پاس آ کر رک گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، 4 دیواری کافی اونچی تھی۔ اچانک عورت کا قد دوبارہ اونچا ہونے لگا۔ وہ 50 فٹ اونچی دیوار سے بھی بلند ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور دیوار کی دوسری جانب پھینک دیا۔ میں ریت کی ڈھیری پر گر پڑا۔ گرنے کے تھوڑی دیر بعد میرا جسم کی طاقت واپس آنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ارد گرد دیکھا کہ مجھے چڑیل کہاں پھینک گئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔